اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اسما، ایک تو ہے کہ سبحان جس کو ہم کہتے ہیں سبحان، اور دوسرا ہے قدوس۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو تسبیح ہے، تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اس کی پاکی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو اس طرح بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں پاک ہے، یعنی جسم سے پاک ہے، ند سے پاک ہے۔ ند سے مراد یہ ہے کہ جو جوہر میں اس جیسا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی جب سبحان ہم کہیں گے یہ ذات سے متعلق ہو جائے گا، اور قدوس جب ہم کہتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحان ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے، ند سے، اپنے جیسے سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ قدوس ہے تو قدوس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی جو صفات ہیں وہ بھی نقائص سے اور عیوب سے مبرہ اور پاک ہیں۔ اور جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک تو ہے ہی، لیکن تیری ذات حمد کے بھی لائق ہے۔ حمد کے لائق اس لیے ہے کہ تو نے اپنے بندوں پر انعام و اکرام کیا، ان کو رحمتوں سے نوازا، اور ان کے لیے تو نے بہت کچھ انتظام کر دیا۔ تو جو تو نے نعمتیں اپنے بندوں کی عطا کی، بندوں کو عطا کی، ان پر احسان کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیری حمد بھی کی جائے، تیری تعریف بھی کی جائے۔